بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ گدائے نیک انجام، بہ از بادشاہ نافرجام۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، میں گدائے خواجہ چشت ہوں۔ تو یہاں پہ گدا ہے، گدھا نہیں ہے، گدھا الگ ہے، گدا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ گدائے نیک انجام، بہ از بادشاہ نافرجام، یعنی نیک انجام فقیر بد انجام بادشاہ سے بہتر ہے۔ اچھے انجام والا فقیر برے انجام والے بادشاہ سے بہتر ہے۔ ایسا فقیر جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ ایسے بادشاہ سے بہتر ہے جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ جنت میں رہے گا، اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، اگرچہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان پر خاتمہ کے تعلق سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بیت غمے کے از پیش شادمانی بری، ایسا غم جو کہ خوشی سے پہلے حاصل ہو۔ غمے کے از پیش شادمانی بری، ایسا غم جو کہ شادمانی سے پہلے، پیش یعنی پہلے، از پیش شادمانی بری، ایسا غم جو شادمانی سے پہلے، خوشی سے پہلے حاصل ہو۔ یعنی جس غم کے بعد خوشی ملے، جس غم کے بعد خوشی حاصل ہو، بہتر ہے۔ اگرچہ فی الحال غم ہے لیکن بعد میں خوشی ملنے والی ہے، تو یہ غم بہتر ہے۔ کس سے؟ از شادیے کے از پسش غم خوری، ایسے خوشی سے جس کے بعد تو غم اٹھائے، تو غم کھائے۔ غمے کے از پیش شادمانی بری، ایسا غم جو تو خوشی سے پہلے حاصل کرے، ایسا غم جو خوشی سے پہلے حاصل ہو، بہ از بہتر ہے ایسے شادمانی سے کہ از پسش جس کے بعد غم خوری تو غم کھائے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس خوشی کے بعد تو غمگین ہو تو غم کھائے، ایسی خوشی سے ایسا غم بہتر ہے جس کے بعد تو خوش ہو، تجھے خوشی ملے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ ضمیرہ از آسماں نثار است، ضمیرہ لفظی ترجمہ ہوگا زمین کو، از آسمان، آسمان سے، نثار است نثار ہے، نچھاور ہے، یعنی آسمان زمین پر پانی برچھاتا ہے، پانی نچھاور کرتا ہے۔ ضمیرہ از آسماں نثار است، زمین کو آسمان سے نثار ہے، یعنی زمین پر آسمان سے نچھاور ہوتا ہے، آسمان نچھاور کرتا ہے۔ وہ آسمارا از زمین غبار، اور آسمان کو لفظی ترجمہ ہوگا، اور آسمان کو زمین سے غبار، یعنی آسمان کو زمین سے غبار اڑتی ہے، زمین آسمان کو غبار اڑاتی ہے۔ کلو اناء یترشح بما فی، یہ حدیث پاک کا ایک جز ہے۔ کلو اناء، ہر برتن میں وہی ہوتا ہے، ہر برتن میں جو ہوتا ہے وہی اس سے ٹپکتا ہے۔ کلو اناء، ہر برتن، انا کا معنی ہوتا ہے برتن، کلو اناء ہر برتن، یترشح بما فیہ اس سے ٹپکتا ہے وہی جو اس میں ہوتا ہے۔ آسمان میں کیونکہ پانی ہوتا ہے، آسمان پانی برساتا ہے، اور زمین میں غبار ہے تو زمین غبار اڑاتی ہے۔ کلو اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ فرد گرت خوہ من آمد ناسازوار، اگر تجھے، تا جو ہے خطاب کے لیے، گرت اگر تجھے، خوہ من میری عادت، میرے اخلاق، آمد ناسازوار یعنی ناگوار آئیں، ناگوار لگیں، نامناسب لگیں۔ گرت خوہ من آمد ناسازوار، اگر
میرے اخلاق، میرے عادات تجھے ناگوار لگیں، نامناسب لگیں، تو خوے نیک خیش، تو اپنا اچھا اخلاق، تو خوے نیک خیش، تو اپنا اچھا اخلاق، تو اپنی اچھی عادات از دست ہاتھ سے مگزار مت چھوڑ، یعنی تو اپنے اچھے عادات کو ترک مت کر۔ اگر میرا کوئی عمل، میری کوئی عادت تجھے بری لگے، اس کی وجہ سے تو اپنی اچھی عادت کو ترک مت کر۔ گرت خوے من آمد ناسازوار، تو خوے نیک خیش از دست مگزار۔ اگر تجھے میری عادت ناسازوار لگے، بری لگے، نامناسب لگے، تو خوے نیک خیش، تو اپنا نیک اخلاق، اچھا اخلاق از دست ہاتھ سے مگزار مت چھوڑ۔ حکمت عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ خداوند تبارک و تعالی می بیند و می پوشد، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، یعنی گناہوں کو دیکھتا ہے، و می پوشد، اور پوشیدہ رکھتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے اور پردہ پوشی فرماتا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ستاری فرماتا ہے۔ وہ ہمسایہ اور پڑوسی، نمی بینت نہیں دیکھتا، وہ می خروشت اور شور و غل مچاتا ہے۔ جو پڑوسی ہوتا ہے وہ ہماری برائیوں کو نہیں جانتا، گناہوں کو نہیں دیکھتا، پھر بھی شور و شرابہ کرتا ہے، شور و غل کرتا ہے، لوگوں میں بری بری باتیں پھیلاتا رہتا ہے، غیبت، چغلی، حسد، نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند تبارک و تعالی می بیند و می پوشد، و ہمسایہ نمی بیند و می خروشد، یعنی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے، اور ہمسایہ نہیں دیکھتا اور شور و غل کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر خلق غیب نہ بودے، نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، اگر خلق یعنی مخلوق، یہاں پہ خلق بمعنی مخلوق، اگر مخلوق غیب نہ بودے، غیب نہ ہوتے، اگر مخلوق غیب جاننے والے ہوتے، مخلوق میں بھی غیب جاننے والے ہیں، یعنی انبیاء کرام بھی غیب جانتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اولیاء کرام بھی غیب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر خلق غیب نہ بودے، اللہ کی پناہ، اگر مخلوق غیب جاننے والے ہوتے، کسے بحال خود از دست کس نیاسودے، کسے کوئی شخص از دست بحال خود اپنے حال میں، کسے کوئی شخص بحال خود اپنے حال میں، از دست کس کسی کے ہاتھ سے، نیاسودے آرام سے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص اپنے حال میں دوسرے کے ہاتھ سے آرام سے نہیں ہوتا، یعنی ہر کوئی دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا، کیچڑ اچھاڑتا رہتا کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اگر غیب جانتے تو غیب سے معلوم کر لیتے کہ یہ ایسا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی حالت میں دوسرے کے ہاتھ سے آرام سے نہیں ہوتا، آسودہ نہیں ہوتا۔ حکمت عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ زر از معدن بکان کندن بدر آیت، زر یعنی سونا، از معدن یعنی کان سے، معدن جہاں پہ سونا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معدن۔ سونا معدن سے، کان سے، بکان کندن بدر آید، سونا کان سے کان کنی کے بعد نکلتا ہے، کان کنی کے ذریعے نکلتا ہے۔ وَأَز دست بخیل، اور بخیل کے ہاتھ سے، کنجوس کے ہاتھ سے، بجاں کندن، جانکنی کے بعد، اور بخیل کے ہاتھ سے سونا تب نکلتا ہے جب وہ بخیل مر جاتا ہے، بخیل کے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ سے سونا نکلتا ہے۔ وَأَز دست بخیل بجاں کندن، اور بخیل کے ہاتھ سے جانکنی کے بعد سونا نکلتا ہے۔ قطعہ، دونا خوردند گوش دارند، دونا یعنی کمینے، بخیل، نہ خوردند نہیں کھاتے، دونا نہ خوردند، بخیل کمینے نہیں کھاتے، گوشت دارند کان لگائے ہوتے ہیں۔
گوشت کا معنی ہوتا ہے کان، دارند کان رکھتے ہیں یعنی حفاظت کرتے ہیں. ایک اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کان رکھتے ہیں یعنی حفاظت کرتے ہیں. جو بخیل ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ کان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو سامان ہے اس کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہتے ہیں. ایک تعبیر یہ ہے. یا پھر اپنی تعریف کے لیے ہمیشہ کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دونا نہ خوردن گوشت دارند، یعنی بخیل نہیں کھاتے اور حفاظت کرتے ہیں. گویند وہ کہتے ہیں امید بہ کے خوردئی، وہ کہتے ہیں امید یعنی تمنا کھانے سے بہتر ہے. امید گویند امید بہ کے خوردئی، کہتے ہیں کہ امید یعنی تمنا کھانے سے بہتر ہے. کھانے سے بہتر یہ ہے کہ تمنا کرے بس. روزے بینی بکام دشمن، روزے ایک دن، بینی تو دیکھے گا، بکام دشمن دشمن کے مطابق. روزے بینی بکام دشمن، ایک دن تو دشمن کی خواہش کے مطابق دیکھے گا. زر مانندہ و خاک سار مردہ، زر مانندہ یعنی سونا رکھا ہوگا، سونا دھرا ہوگا، و خاک سار مردہ اور بخیل خاکسار ذلیل مردہ ہوگا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.